السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. میں ہوں منال اور میں آپ کے لیے پیسو کولنگ کا ایک نیا ایپیسوڈ لائی ہوں. اور آج ہم ایک آرکیٹیکٹ کو انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور وہ آرکیٹیکٹ ہیں مختار حسین، جو پاکستان کے سب سے نمایاں آرکیٹیکٹس میں سے ہیں اور وہ 1973 سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں. اور ان کے بیشتر کامیاب پروجیکٹس ہیں کراچی میں. ہمارا جو جنا ٹرمینل ہے، جو ایئرپورٹ ہے، جو 1992 میں کمپلیٹ ہوا تھا، وہ انہوں نے ڈیزائن کیا. ریسنٹلی ٹرکش کونسلیٹ ہے کراچی میں، وہ بھی انہوں نے ڈیزائن کی تھی. اور انٹرسٹنگلی ان کے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ کلائمیٹ رسپانسونیس یا ماحولیاتی احساس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے ہیں. اور آج ہم ان سے بات کریں گے. اور ان کا اپنا گھر بھی جو ہے وہ بھی پیسو کولنگ کے بنیادی اصول کو لے کے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو چلیے ہم ان سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں پیسو کولنگ کی ٹیکنیکس اپنے گھر میں کس طرح استعمال کی ہیں. گرم موسم میں گھر ڈیزائن کرتے وقت دو چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ دھوپ سے ایکسپوجر زیادہ نہ ہو رہا ہو، جتنا کم کر سکیں اتنا اچھا ہے. تو یہ شیڈنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور انسولیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ ہوا کا موومنٹ، جس کو وینٹیلیشن کہتے ہیں، وہ میکسیمائز کیا جائے تاکہ ہوا کے موومنٹ سے جو فریشنس آتی ہے، اور ہوا نسبتاً تھوڑی سی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے تو وہ ٹیمپریچر ڈراپ ہوتا ہے، ہوا گزر پاتی ہے اسپیسز میں سے، تو اسپیسز رہنے کے لیے بہت آرام دہ ہو جاتے ہیں. گرم اور نمی والے موسم کے لیے ڈیزائن کرنا اور گرم خشک موسم کے لیے ڈیزائن کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. گرمی کا تو خیال رکھنا ہی ہوتا ہے کہ گرمی کم سے کم اندر آئے، لیکن جہاں خشک موسم ہوتا ہے تو وہاں پانی کا استعمال کرنے سے ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی کے اوپر سے جب ہوا گزرتی ہے تو وہ ہوا اپنے آپ سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ کمفرٹیبل لگتا ہے. اس ڈیزرٹ کولرز کا استعمال ڈرائی کلائمیٹس میں بہت ہوتا ہے، لیکن کراچی اور دبئی وغیرہ کا جو کلائمیٹ ہیومڈ اتنا ہے، وہاں ڈیزرٹ کولرز افیکٹو نہیں ہوتے، کیونکہ ایویپریشن ہو نہیں پاتی اتنی. اور ایویپریشن نہیں ہوتی اس لیے کہ ہوا میں آلریڈی نمی ہوتی ہے. اس وجہ سے کولنگ کا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوتا. پاکستان میں ہم یوزلی انسولیشن کا اتنا استعمال نہیں کرتی، اسپیشلی ریزیڈینشیل میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ 2-3 وجہ ہیں. پاکستان میں لوگ اس کو نظر انداز اس لیے کرتے ہیں کہ کئی تو جانتے ہی نہیں ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی غلطیوں کی نقل کر رہے ہوتے ہیں اور وہی کہ وہی غلطیاں جگہ جگہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور بعض چیزیں ان میں سے بالکل ہی ان اپروپریٹ ہیں ہمارے کلائمیٹ کے لیے. بڑے بڑے شیشے لگانا، بڑی کھڑکیاں بنانا، دھوپ کی طرف اوپننگز دینا، چھت کو دھوپ سے ایکسپوز رکھنا، پتلی پتلی دیواریں بنانا، یہ سب چیزیں جو ہیں گھر کو گرم کرتی ہیں. اور لوگ گھر ڈیزائن کرتے وقت اس کے کمفرٹ لیول کا کم سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں اپنے شوق پورے کرنے کا زیادہ وہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو تو یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے. اور کئی بار ان کے ذہن میں امیجز ہوتی ہیں دوسرے کلائمیٹس کے گھروں کی، جو ہمارے یہاں بالکل ہی غلط ہوتے ہیں. آپ سویڈن کی یا نارتھ امریکہ کی کوئی کاٹیجز یا بلڈنگ لے آئیں اور چاہیں کہ کراچی میں بن جائے، بن تو جاتی ہے لیکن پھر وہ ہاٹ ہاؤس ہو جاتا ہے وہ بالکل. اور یہ تو بیوقوفی ہے کہ ہم پہلے غلطیاں کریں اور پھر بجلی اور ایئر کنڈیشننگ کے ذریعے اس کو ہم ان غلطیوں کو نبھانے کی کوشش کریں. اور جب آپ کوئی بڑی غلطی کرتے ہیں، آپ کا گھر خواہ مخواہ بہت گرم جب ہو جاتا ہے تو جتنی بھی آپ کولنگ کر لیں وہ نہیں کمفرٹیبل ہو پاتا ہے نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ سمجھداری سے کریں. جو چیزیں لاجیکل ہیں، ہماری منطق کو اپیل کرتی ہیں، وہ کرنا چاہیے اور ان ریزنز پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ورک کرتے ہیں.
جب آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس لاجک پہ بھروسہ نہیں کرتے تو پھر آپ غلطی کرنے جاتے ہیں. اور آرکیٹیکٹ کی بھی لوگ سنتے نہیں ہیں, وہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے. ہم اپنے گھر کے ڈیزائن میں تو اپنی مرضی کی چیزیں کر سکتے ہیں اور اس کا ایفیکٹ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, لیکن دوسرے لوگوں کو وہی چیز سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل. کلائمیٹ رسپانسونیس اور پیسو ڈیزائن آپ کے اپنے پروجیکٹس میں کیا اہمیت رکھتی ہے, اور آپ اگر کوئی اپنے پروجیکٹس کو ریفر کر سکتے ہیں جس میں آپ نے یہ اس فلاسفی سے ڈیزائن بنایا ہو؟ میرے بیشتر پروجیکٹس میں کلائمیٹ کانشیسنیس پرائم رول پلے کرتی ہے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, کلائمیٹ کانشیسنیس, مٹیریلز اور امیجری, کہ وہ کس جگہ وہ چیز بنی ہوئی ہے تو اس جگہ سے اس کا ویژولی کوئی تعلق ہوتا ہے, کیونکہ ایلین نہ لگتی ہو وہ چیز. آپ اٹھا کر افریقہ کی بلڈنگ ایشیا میں رکھ دیں یا ساؤتھ امریکہ کی بلڈنگ کینیڈا میں رکھ دیں تو وہ مس لوکیٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ خیال رکھ کے کریں تو جو پرنسپلز ہیں ان پہ غور کرتے رہیں تو بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. میرے کئی پروجیکٹ ہیں, آغا خان ہاسپٹل کے لیے ہم نے کیا ہے, IBA کے لیے کیا ہے, شیل کے لیے کیا ہے, ٹرکش کونسولیٹ کے لیے کیا ہے. ٹرکش کونسولیٹ کا پروجیکٹ ابھی تقریباً 2 سال پہلے ہم نے مکمل کیا, 7-8 سال تک وہ ڈیزائن ہوتا رہا. اس میں 2 بہت اہم پہلو تھے. ایک تو کہ ایک فارن ملک کی عمارت کراچی میں بننی تھی, تو اس میں ایک ٹرکش آرکیٹیکچر اور ماڈرن ٹرکش آرکیٹیکچر کا انفلوئنس ہم بتانا چاہتے تھے اور اس کے انسپریشن بتانا چاہتے تھے. لیکن کیونکہ وہ بن کراچی میں رہی تھی تو یہ کوئی نہیں نظر انداز کر سکتا تھا کہ کراچی کے کلائمیٹ سے اس کا تعلق ہونا لازمی ہے. اگر ہم انقرہ کی جیسی یہ استنبول کی بلڈنگ یہاں بنا لیں گے تو وہ تو بالکل ہی اللاجیکل ہوگی. تو ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں کی, ہم نے کیوٹی والز بنائی. کیوٹی والز میں یہ ہوتا ہے کہ 2 دیواریں کھڑی ہوتی, بیچ میں ایئر گیپ ہوتا ہے. باہر کی دیوار پہ جب دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی گرمی اندر کی دیوار پہ نہیں پہنچ پاتی, اندر نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا, ہم نے کھڑکیوں کو سیٹ بیک کیا, ڈیپ سیٹ ونڈوز بنائی تاکہ ان پہ ایک دم سیدھی دھوپ نہ پڑ رہی ہو, وہ شیڈو میں چلی جائے. کیونکہ ایک دم دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کی گرمی شیشے کے تھرو اندر چلی جاتی ہے. ڈیپ سیٹ ونڈوز ہیلپ کرتی ہیں. جہاں ممکن ہوا ہم نے اوور ہینگس بھی دیے, کہ یعنی ڈیپ سیٹ ونڈو کے علاوہ مزید شیڈنگ کے لیے اوور ہینگ دیے. اوور ہینگس کرنے میں کچھ جگہوں پہ برآمدہ نما اسپیسز کریٹ ہو گئی. برآمدے ہمارے کلائمیٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور پرانی بلڈنگ میں بہت کامنلی استعمال ہوتے تھے. وہ ہم نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ دیا اور سب ڈبے جیسے گھر بنانے لگ گئے جس میں یہ خوبیاں نہیں ہو پاتی, تو ہم نے برانڈز دیے. پھر ہم بعض جگہوں پہ جہاں کر سکے ہم نے پرگولاز دیے. پرگولاز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم اوپن بھی نہیں ہے اور ایک دم شیڈڈ بھی نہیں, سیمی شیڈڈ اسپیسز مل جاتی ہیں جس سے ٹیمپریچر پھر بھی کچھ ڈراپ ہو جاتا ہے اور دھوپ کی جو ایک دم گلیئر ہے کراچی کی گرمی کی وہ ماڈریٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم نے ریفلیکٹنگ پول دیا, تو وہ بڑا پول ہے اور شام کو جب گرمی کم ہو جاتی ہے اور ہوا یہاں اچھی ٹھنڈی سی چل رہی ہوتی ہے تو پول پہ سے جب ہوا گزر کے لان پہ آتی ہے تو وہ اور بہت ہی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے. ہم نے اس میں ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی اسپیس بنائی تھی جہاں لیکچرز, سیمینارز, چھوٹے پلیز ہو سکتے ہیں, تو بیٹھنے کی جگہ تھی. تو بیٹھنے کی جگہ پہ ہم نے اسٹیل کی پرگولا نما ایک کینوپی بنائی ہے, تو وہ بھی لائٹنگ کے لیے بھی کام آتی ہے, آڈیو ویژول کے لیے بھی کام آتی ہے اور شیڈنگ بھی اس سے ہو جاتی ہے کافی. اور ہم گھروں کا بھی جب کرتے ہیں, بہت کم کرتے ہیں گھر, لیکن ہم نے جب کیے ہیں تو ایسے گھر کیے ہیں جو ہمیں چیلنجنگ اور انٹرسٹنگ لگے. ہمارا اپنا گھر ہے, اس کی کافی کوالٹیز ہیں, اس کی کھڑکیوں کے شیپس اور سائزز ہم نے ہیں بہت سوچ سمجھ کے لگائے ہیں. ہر کھڑکی کے اوپر چھجا ہے, چھجا جو ہے کھڑکی کی ہائٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے لگایا ہوا ہے کہ گرمی کی دھوپ اس میں سے نہ آئے. سردیوں کی دھوپ جو سورج تھوڑا نیچے گزرتا ہے تو
تو وہ آ جاتی ہے اور سردی کی دھوپ اچھی لگتی ہے اندر آتے ہوئے. دیواریں موٹی موٹی ہیں, باہر بریک لگا ہوا ہے, کئی دیواریں اندر بھی بریک لگی, تو تقریباً 10-12 انچ موٹی دیواریں ہیں. اور ہمارے جو مین بیٹھنے کا ایریا ہے باہر گارڈن ہے, لیکن اگر ہم بڑی سی کھڑکی بنا کے گارڈن کا ویو دے دیتے تو اسی کھڑکی میں سے اتنی گرمی آتی کہ ہم اندر بیٹھ نہیں سکتے اس جگہ پہ. تو اس پہ بڑا غور کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ روشنی کے لیے کھڑکی تو ہونی چاہیے, لیکن ایسی کھڑکی نہ ہو جس میں خواہ مخواہ بہت دھوپ اور گرمی اندر آ رہی ہو. تو میں نے ہاریزونٹل فرینچ ونڈو کے بجائے ایک ورٹیکل ونڈو تقریباً اسی ایریا کی گلیزنگ یوں کر کے بنا دی, تو اور باقی دیوار کو بلینک کر دیا. تو جب سورج دوپہر کا ویسٹ کی طرف غروب ہوتا ہے دھیرے دھیرے, تو وہ بلینک وال کو ہٹ کرتا ہے, اس کی گرمی اندر نہیں آتی. اور وہ نیرو کھڑکی پہ سے جب گزرتا ہے, آدھے گھنٹے میں وہ کراس کر کے چلا جاتا ہے, تو تھوڑی دیر وہ ڈائریکٹ دھوپ اندر آ رہی ہے, تو باقی وہ جگہ کول رہتی ہے. تو وہ بیٹھک ہماری جو ہے دن بھر ہم استعمال کر سکتے ہیں. شام کو ہم کھڑکیاں کھول دیتے ہیں تو ہوا گزرتی ہے. ہمارے پورے گھر میں ہوا کا موومنٹ 2 طرح سے سوچ کے ہم نے انکارپوریٹ کیا. ایک تو ہاریزونٹل موومنٹ ہے ہوا کا, اور ایک ورٹیکل موومنٹ ہے ہوا کا. ہاریزونٹل موومنٹ تو جو نیچرل بریز ہے اس کو کس طرح گھر میں لیا جائے. تو ہوا کی خوبی یہ ہے کہ کسی بھی اسپیس میں اتنی ہوا داخل ہوگی جتنی اس اسپیس سے نکل سکتی ہے. اگر آپ نے نکلنے کے لیے اوپننگ نہیں بنائی تو وہ بڑی کھڑکی بھی ہوگی, وہ داخل ہی نہیں ہوگی اندر, سوچے گی باہر کھڑی رک کے. تو ایگزٹ ونڈو کے حساب سے ہوا اندر آتی ہے. ہوا کھلی اسپیس میں ایک خاص سپیڈ سے گزر رہی ہوتی ہے. اگر کسی تنگ اسپیس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہی ہوا اپنے آپ سے سپیڈ پک کر لیتی ہے. ایک نیچرل فینومینن ہے, چمنی ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں. ورٹیکل بھی ہوتا ہے اور ہاریزونٹل بھی ہوتا ہے. ہاں, ہوا جیسے گرم ہوتی جاتی ہے تو اوپر چڑھتی ہے. زیادہ تر گھروں میں آپ نے دیکھا ہو کہ گراؤنڈ فلور نسبتاً ٹھنڈا ہوتا ہے اور فرسٹ فلور گرم ہوتا ہے. وہ اس لیے گرم ہوتا ہے, ایک تو اس کی چھت کھلی ہوتی ہے اور تپ رہی ہوتی ہے, اور دوسرا اس لیے کہ پورے گھر کی گرم ہوا اوپر جا کے ٹریپ ہو جاتی ہے, اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ چھت کو شیڈنگ کر کے یا انسولیٹ کر کے پروٹیکٹ کیا, وہ چھت گرم نہیں ہوتی. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہوا جیسے اوپر کو چڑھتی ہے تو اوپر کہیں سے اس کو نکلنے کی جگہ ہونی چاہیے. تو جو ہماری ہائیسٹ پوائنٹ ہے گھر کا, وہاں ہم نے ایک ایسا بڑا روشن دان دیا ہوا ہے جو پورے سال کھلا رہتا ہے اور ہوا ٹریپ ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے گھر میں آپ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور دونوں موو کر کے دیکھ لیں, تقریباً وہی ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور کھڑکی اگر کھول لیں اوپر کی تو اتنی ہوا آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس آج کل کے موسم میں بھی ہم اپنے بیڈ روم میں بغیر اے سی کے سو سکتے ہیں, صرف بریز کے ساتھ اور پنکھے کے ساتھ. تو یہ میں نے آپ کو شیڈنگ, انسولیشن, تھک والز, ونڈو سائزز, اوور ہینگز اوور ونڈوز, ایئر موومنٹ ہاریزونٹل, ایئر موومنٹ ورٹیکل. امید ہے آپ کو مختار حسین کے گھر میں جو نے ٹیکنیکس یوز کیے ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی. اس پوائنٹ پہ مجھے کچھ اور بھی ایڈ کرنا تھا. بیسکلی یہ ہم جب ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ اس میں انکلوڈ نہیں کر سکے, لیکن جب میں گھر گئی تو مجھے یہ پھر پوائنٹس یاد آئے جو ان نے مینشن کیے تھے, تو میں نے سوچا کہ میں ضرور یہ ویڈیو میں ایڈ کروں گی. اور وہ پوائنٹس جو ہیں وہ انٹیریئر ڈیزائن کے حوالے سے ہیں کہ اگر ہم انٹیریئر ڈیزائن میں بھی کچھ پوائنٹس کو امپورٹنس دیں تو ان سے بھی گھر کے جو ٹیمپریچر ہے اس میں بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ لائٹنگ. اگر آپ کی گھر میں جو لائٹس ہیں, آرٹیفیشیل لائٹس ہیں, اگر وہ ضرورت سے زیادہ بہت زیادہ آپ نے لائٹس لگا دی ہیں تو اس سے بھی ظاہر سی بات ہے ہمارا گھر اوور ہیٹ ہو سکتا ہے. تو اس پوائنٹ پہ میں نے بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ان کے گھر میں نوٹ کی, جو بیسکلی ان کا جو مین لاؤنج کا ڈائننگ اور لاؤنج کا ایریا ہے وہاں پر انہوں نے بہت خود ہی ایک انٹرسٹنگ لائٹ ڈیزائن کی, اور وہ بیسکلی ایک لیمپ تھا جو راڈ پہ اٹیچ تھا, اور وہ ضرورت کے مطابق جہاں پر بھی لائٹ چاہیے ہو
وہ ایک باہر نکال کے ایکسٹینڈ کر کے آپ کہیں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جہاں پر بھی لائٹ کی ضرورت ہو وہاں پر لائٹ کو شائن کیا. تو ان چھوٹی موٹی کریٹیو طریقوں سے آپ بجلی کا بھی کی بچت کر سکتے ہیں, اور اس سے اوور ہیٹنگ بھی کم ہوتی ہے, جو لائٹس سے آرٹیفیشیل لائٹ سے جو اوور ہیٹنگ ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم تھک موٹے کپڑے کے پردے نہ استعمال کریں, اور ان سے یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی تھک کپڑا جو ہوتا ہے وہ ہیٹ کو زیادہ ابزارب کرتا ہے. تو ان نے اپنے گھر میں ہر جگہ چٹائیاں استعمال کی, جہاں پہ بھی کھڑکیاں تھیں وہاں پہ چٹائیاں لگی ہوئی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ تھک کپڑے کے پردے استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس سے گرمی اندر زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس تھے جو مجھے ایڈ کرنے تھے انٹیریئر ڈیزائن کے حوالے سے, جو کبھی یوزلی ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید آپ انٹیریئر ڈیزائن سے بھی گھر کا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ بھی مجھے ایڈ کرنی تھی. تو آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی, اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ تھینک یو ٹو مختار حسین صاحب جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کے دیا. اینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ساری ٹپس پسند آئی ہوں گی, اور یہ آبویسلی ایک سیریز آف ویڈیوز ہیں. ہم مختلف آرکیٹیکٹ سے بات کریں گے اور مختلف گھر بھی جا کے وزٹ کریں گے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے پیسو کولنگ کی ٹیکنیکس کو یوز کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں تو آپ پلیز ہمیں نیچے کامنٹس میں مینشن کریں, بتائیے, اور میں آپ سے ملوں گی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.